بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 1904 کا واقعہ ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء کے دربار کے علاقے میں پانی کا بہت بڑا مسئلہ تھا۔ لوگ دور دور سے ادھر آتے مگر دربار کا پانی کھارا اور کڑوا ہوتا، جس کی وجہ سے لوگ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونا شروع ہو گئے۔ میرے پاس ایک ماہر آدمی آیا اور کہا کہ میں نے پتہ کروایا ہے کہ دربار کے مشرقی دروازے پر زمین کے اندر پانی میٹھا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس جگہ پانی کا کنواں کھود لیتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں میٹھے پانی کی بہت ضرورت ہے۔ آدمی نے کہا مگر ایک مسئلہ ہے کہ اس جگہ بہت ساری قبریں پائی جاتی ہیں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں۔ اس آدمی نے مزدور اکٹھے کیے اور پانی کا کنواں کھودنا شروع کر دیا۔ مزدور جیسے جیسے کنواں کھود رہے تھے تو راستے میں مردوں کی ہڈیاں مل رہی تھیں۔ ہڈیوں کو ایک صاف کپڑے میں ڈھانپ کر باہر نکالا جاتا اور احترام کے ساتھ ہڈیوں کو دوسری جگہ دفن کیا جاتا۔ کنواں کھود کھود کر جب مزدور پانی کی تہہ کے قریب پہنچے تو ادھر ایک مردے کا مکمل ڈھانچہ پڑا تھا۔ سب مزدور ڈر گئے اور حیران بھی ہوئے کہ اتنی گہرائی میں ایک انسان کا مکمل ڈھانچہ کیسے آ گیا۔ مزدوروں نے ڈھانچے کو ہاتھ لگانے سے انکار کر دیا اور کنویں کی کھدائی بھی روک دی۔ آدمی کے لاکھ کہنے کے باوجود مزدور نہ مانے تو وہ خود ہی ایک ڈول میں بیٹھ گیا اور ایک کدال ہاتھ میں لے لی تاکہ ڈھانچے کو توڑا جا سکے۔ اس نے نیچے ایک کپڑا بچھایا اور کدال سے ڈھانچے کو توڑنا شروع کیا تاکہ ڈھانچے کی ہڈیاں کپڑے میں ڈال کر کنویں سے باہر لائی جا سکیں۔ مگر جیسے ہی اس نے کدال سے ڈھانچے پر پہلی ضرب لگائی تو اس کا رنگ کالا سیاہ ہو گیا اور وہ عجیب و غریب باتیں کرنا شروع ہو گیا۔ کبھی کہتا کہ میرے بھانجے کو بچا لو اور کبھی کہتا میرے بھانجے کے سر میں چوٹ لگی ہے۔ مزدوروں نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگانا شروع کر دیا اور جلدی سے کنویں سے باہر آ گئے اور ڈول اوپر کھینچنا شروع کر دیا۔ کنویں کی کھدائی روک دی گئی اور سب ہڈیوں کو دوبارہ کنویں میں ڈال کر اسے ہموار کیا گیا۔ مگر جیسے ہی انہوں نے کنواں ہموار کیا تو آدمی کا پاگل پن ٹھیک ہو گیا۔ اس واقعے کو کافی دن گزر گئے۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹا ہوا تھا اور میرے ساتھ میری ماں اور بیوی سبزی کاٹنے میں مصروف تھیں۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس آدمی کا رنگ کالا سیاہ کیوں ہو گیا تھا؟ اماں نے کہا کہ بیٹا، اصل بات یہ ہے کہ وہ کسی بزرگ کا ڈھانچہ تھا۔ اس نے جیسے ہی بزرگ کا ڈھانچہ توڑنے کی کوشش کی تو اس بزرگ کی بد دعا سے اس آدمی کا چہرہ بگڑ گیا، اور جب اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے کنواں دوبارہ ہموار کر دیا تو اس کی سیاہ رنگت بھی ختم ہو گئی اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ میں نے مسکرا کر کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اسے کسی بزرگ کی بد دعا نہیں لگی تھی۔ اگر بد دعا لگتی تو مجھے لگتی اور میری رنگت سیاہ ہو جاتی، کیونکہ کنواں کھودنے کی اجازت تو میں نے ہی دی تھی اسے۔ اصل بات یہ ہے کہ مردے کی ہڈیوں میں فاسفورس پایا جاتا ہے، اور جب اس نے کدال سے ڈھانچے پر ضرب لگائی تھی تب وہ فاسفورس آدمی کے ناک کے ذریعے خون میں شامل ہو گیا، اور جب خون میں فاسفورس شامل ہو گیا تب اس کا خون بھی سیاہ ہو گیا، اور خون سیاہ ہونے کی وجہ سے اس کا چہرہ بھی سیاہ رنگت کا ہو گیا۔ اور وہ آدمی بہکی باتیں اس لیے کر رہا تھا کہ فاسفورس ایک زہریلی گیس ہے۔ جب یہ گیس ناک کے ذریعے اس کے دماغ میں پہنچی تب اس کا دماغی توازن ہی خراب ہو گیا۔ پھر بعد میں علاج کروانے سے وہ مکمل ٹھیک ہو گیا۔ ویڈیو پسند ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ کی خدمت میں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔